کانسیپٹ آف افیکٹو ٹیچنگ۔ اس کا جو لاسٹ اور 5th پارٹ ہے وہ ہے فیکٹرز آف افیکٹو ٹیچنگ، یعنی کہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ افیکٹو ٹیچنگ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے ان فیکٹرز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ پہلا فیکٹر ہے اس کے اندر ٹیچر نالج، انتھوسیزم اینڈ رسپانسبلٹی فار لرننگ، یعنی کہ ٹیچر کا علم، اس کا جوش و جذبہ اور سیکھنے کے لیے اس کی ذمہ داری۔ اب کلاس کے اندر ٹیچر کیا کرتا ہے، وہ اپنے نالج کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ نہ صرف شیئر کرتا ہے بلکہ اسٹوڈنٹ سے بھی کچھ کویسچنز وغیرہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ لوگ اس ٹاپک کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہیں اور آپ کو مزید کیا جاننے کی ضرورت ہے۔ تو ٹیچر نہ صرف اپنا نالج شیئر کر رہا ہوتا ہے بلکہ اسٹوڈنٹ سے بھی کچھ سوالات وغیرہ پوچھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک کلاس روم کے اندر ایک ٹیچر اور ایک جو اسٹوڈنٹ وہاں پر موجود ہے، تو ٹیچر بھی اسٹوڈنٹ سے سیکھتا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی اپنے ٹیچر سے سیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں ہی لرنرز ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو موٹیویٹ کرتا رہے، اپنے نالج کو ان کے ساتھ شیئر کرے، نہ صرف اپنے نالج کو شیئر کرے بلکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی کہے کہ وہ اپنا نالج جو ہے اس پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر اس کو بھی شیئر کریں، تاکہ جتنا بھی گیپ ہے نالج کے اندر وہ اس کو کور کر سکیں، یعنی کہ جس چیز کے بارے میں انہیں نہیں پتہ انہیں اس چیز کے بارے میں بھی پتہ چل سکے۔ سیکنڈ فیکٹر ہے کلاس روم ایکٹیویٹیز ڈیٹ انکریج لرننگ، یعنی کہ کلاس کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، اس کو انکریج کرتی ہیں، یعنی کہ بچے اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ ایکٹیویٹیز کون کون سی ہیں، جیسے کہ ٹیچر بچوں کو تھیوری پڑھاتا ہے اور اس تھیوری کے ریلیٹڈ جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ پرفارم کرتا ہے۔ تو ایکسپیریمنٹ ایک لحاظ سے ایک ایکٹیویٹی ہے۔ جب بچے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ریئل ورلڈ میں اس تھیوری کی جو اپلیکیشن ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح بچے کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ جو چیز میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ نیچر میں ایگزسٹ بھی کرتی ہے، اس سے بچہ اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے۔ تو نہ صرف ایکسپیریمنٹ بلکہ ٹیچر کلاس کے اندر مختلف قسم کی جو گیمز ہیں بچوں کے ساتھ وہ بھی کھیلتے ہیں، گیم سے بھی بچے سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ٹیچر کلاس میں بچوں کا کوئز وغیرہ لے اور جن کے اچھے مارکس ہیں ان کو ٹیچر انعام وغیرہ بھی دے سکتا ہے، تو انعام جو ہے یہ بھی بچوں کی لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اس سے بچے جو ہے ان کے دل میں جو ہے جیلسی پیدا ہوتی ہے کہ فلاں کو مل گیا اور مجھے نہیں ملا، تو نیکسٹ ٹائم جب کوئز ہوگا تو میں بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تھرڈ فیکٹر ہے اسیسمنٹ ایکٹیویٹیز ڈیٹ انکریج لرننگ تھرو ایکسپیرینس۔ اسیسمنٹ ایکٹیویٹیز جیسے کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے اور سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ فارمیٹیو اسیسمنٹ میں ٹیچر ڈیلی بیس پر بچوں سے سوالات وغیرہ پوچھتا ہے، تو وہ سوالات اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں۔ اس سے بچے کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے فلاں ٹاپک نہیں آتا تو مجھے اس ٹاپک کے اوپر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی جو بھی اسیسمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں یہ بچے کی جو لرننگ ہے اس کو انکریج کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچر اگر بچوں کو یہ بتا دے ڈیورنگ یعنی کہ ٹیچنگ، جب وہ پڑھا رہا ہوتا ہے کہ ان کے پڑھنے کا کیا مقصد ہے اور اینڈ پر ان کو جو ہے کیا ملے گا، یہ چیزیں بھی بچوں کی لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں۔ فیکٹر نمبر 4 افیکٹو فیڈ بیک ڈیٹ اسٹیبلشز دا لرننگ پروسیس ان دا کلاس روم، یعنی کہ ٹیچر بچوں کو فیڈ بیک دیتا ہے ان کی جو آؤٹ کم ہے، یعنی کہ ان کے رزلٹ کو دیکھ کر یہ دیکھتا ہے کہ بچوں نے اپنے رزلٹ کے اندر اپنی کون سی پرفارمنس ہے اس کو شو کیا ہے، یعنی کہ بچوں کا رزلٹ اچھا ہوگا تو ٹیچر ان کو اچھا فیڈ بیک دیتا ہے۔ جیسے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا رزلٹ اچھا نہیں ہے تو ٹیچر اس کے اوپر لکھ دیتا ہے اس کو کہ وہ فیل ہے، کیونکہ وہ فیل کے کرائٹیریا میں آ رہا ہے۔ میرے خیال میں کہ اگر ٹیچر فیل لکھنے کے بجائے یہ لکھ دے ٹرائی اگین، تو اس سے بچے کو موٹیویشن ضرور ملے گی کہ اسے مزید جو ہے ٹرائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ فیل لکھ دیتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ اپنی اس سینس کو کھو دیتا ہے کہ اس کو مزید ٹرائی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ بچے کو لگتا ہے کہ اس کا جو دماغ ہے وہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا اور اس کو جو ہے مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے کسی دوسرے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف ٹیچر کو ہی اسٹوڈنٹ کو فیڈ بیک دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ٹیچر کے بارے میں فیڈ بیک دے کہ ٹیچر کا پڑھانے کا طریقہ کار اچھا تھا یا نہیں، یعنی کہ ٹیچر کے اندر کون کون سے ڈرا بیکس ہیں، کون سے فلاس ہیں جو کہ ٹیچر کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کے اندر فلاس کو اچھے سے بتا سکتا ہے تو اس طرح اسٹوڈنٹ بھی ٹیچر کے فلاس کو فگر آؤٹ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ انہیں کس میتھڈ کے ذریعے ٹیچر کی اچھے سے سمجھ آتی ہے۔ کی فیکٹر نمبر 5، فیکٹر نمبر 5 اس کے اندر ہے افیکٹو انٹریکشن بٹوین دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ، یعنی کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو انٹریکشن ہے وہ اچھے سے ہونی چاہیے، یعنی کہ بچے جو ہے ان کے اندر اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ اگر انہیں کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے کسی ٹاپک کے اندر تو اپنے ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ اس کے علاوہ ٹیچر کو بھی اسٹوڈنٹ کو یہ بتانا چاہیے کہ صرف اسٹوڈنٹ ہی اس کلاس کے اندر لرنرز نہیں ہیں بلکہ ٹیچر بھی وہاں پر لرنرز ہیں۔
اس کے علاوہ ٹیچر کو کوشش کرنی چاہیے کہ کلاس کے اندر اس قسم کا انوائرمنٹ کریٹ ہو کہ جس سے ان کی جو لرننگ ہے اسٹوڈنٹ کی وہ انکریج ہو سکے اور وہ اسٹیمولیٹ ہو سکے۔